ہم نے اپنے یہاں شادی بیاہ کا جو پیمانہ بنا لیا ہے ہم اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ 25 سال سے پہلے یا 28 سال سے پہلے لڑکی کی شادی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی لڑکا یہ چاہے 20-22 سال کا اسے شادی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور وہ شادی کرنا چاہ رہا ہے تو پورا گھر مل کر اس کا دشمن بن جائے گا، کوئی تیار نہیں ہوگا اس کے لیے۔ وہ بہت کم عمری سے نامحرموں کو دیکھ رہا ہے، وہی اس کا ذہن بن رہا ہے۔ موبائل پر اس کے لیے نامحرم سے دوستی کرنا اور رابطہ کرنا آسان ہو گیا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اگر ہم گھر میں شادی کی بات کریں گے تو کیا صورتحال ہوگی، کیا حشر بنے گا۔ نہ ماں سننے کو تیار ہوگی نہ باپ، ہو سکتا ہے الگ سے پٹائی ہو جائے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ یہ سب خرافات تمہارے ذہن میں آ رہی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے وہ انسان ہے، پھر وہ دوستیاں شروع کرتا ہے، بات چیت شروع کرتا ہے، اور پھر معاملہ کہاں جا کر پہنچتا ہے اس کی کوئی حد نہیں۔ یہاں موجود ہر شخص اس بات کو جانتا ہوگا کہ ہمارے وہ نوجوان جن کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں اور ان کی وقت پر شادی نہیں کی گئی ہے، شاید ہی کوئی ہو جو کسی بڑے گناہ میں مبتلا نہ ہو، شاید ہی کوئی ہو۔ میں خود ذاتی طور پر ایسے لوگوں سے واقف ہوں، انہوں نے آ کر بتلایا کہ نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، علماء سے تعلق بھی ہے، لیکن گھر والوں کی لاپرواہی کی وجہ سے، والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے، سماج اور سوسائٹی کے دباؤ کی وجہ سے جس وقت ان کا نکاح ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا، تاخیر سے نکاح ہوا، اب وہ ایک ایسی بری لت کا شکار ہو گئے کہ شادی کے بعد بھی چھوٹنے کو تیار نہیں۔ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ صحتیں جو خراب ہو رہی ہیں وہ تو ہو رہی ہیں، شادی کے بعد اس کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کانپور میں دارالقضا چلتا ہے، وہاں بہت سارے میاں بیوی کے جھگڑے کے معاملات آتے ہیں، خلا کے اور دیگر چیزوں کے۔ تو جو خلا کے معاملات آتے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد اس کی ہوتی ہے کہ لڑکی کی شکایت ہوتی ہے کہ لڑکا اس کا حق نہیں ادا کر پا رہا، اس وجہ سے رشتہ نہیں چل پا رہا، الگ تھلگ ہونے کی نوبت آ رہی ہے۔ لیکن اگر والدین سے بات کی جائے، مولانا صاحب ایک گھنٹہ بیٹھ کر اصلاح معاشرہ پہ تقریر کرے کہ اپنے بچوں کی وقت پر شادی کر دو، کان پہ جو ریگنے کو تیار نہیں۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، دیندار گھرانوں کی بات بتا رہا ہوں، علماء کے گھرانے کی بات بتا رہا ہوں۔ خود ہمارے خاندان میں ایک صاحب ہیں، 20-21 سال کی عمر ہوئی، ان کے والد نے کہا کہ مجھے اس بچے کی شادی کرنی ہے، پورا خاندان ان کا دشمن بن گیا۔ دشمن سے مراد سب ایک پیر پہ کھڑے ہو گئے کہ بھائی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، ابھی تو بچے کی لکھنے پڑھنے کی عمر ہے۔ وہ انہوں نے خود بتلایا کہ یہ صورتحال ہے، علماء کے گھرانے کی بات عوام کو تو چھوڑ دیجیے، ہر باپ یہ جانتا ہے کہ میرا بیٹا اتنا دودھ کا دھلا نہیں ہے، ہر باپ جانتا ہے، ہر بڑا بھائی جانتا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی کن غلط عادات کا شکار ہو سکتا ہے یا ہو گیا ہے، سب جانتے ہیں۔ لیکن اس پر بات کرنے کے لیے اور اس کا حل تلاش کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ کون یہ درد سر پالے؟ یہی حال بچیوں کا ہے۔ والدین یہ سمجھتے ہیں جو بچیاں میرا بیان سن رہی ہیں وہ کچھ محسوس نہ کریں، یہ عمومی بات ہو رہی ہے کہ عام طور پر مسلم معاشرے میں یہ جو زمانہ پچھلے 20-25 سالوں سے بہت تیزی سے تبدیل ہوا ہے، ایسے میں ہماری جو نئی جنریشن ہے یہ کہاں کھڑی ہے؟ جب تک ہم بیماری پر کو نہیں پکڑیں گے تب تک علاج کیسے کر پائیں گے؟ جلسے بھی ہو رہے ہیں، اصلاح معاشرہ کی تحریکیں بھی چل رہی ہیں، جمعہ میں بیانات بھی ہو رہے ہیں، بڑی تعداد میں مدرسے بھی موجود ہیں، مکاتب بھی موجود ہیں، پھر بھی یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ سماج میں بدلاؤ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے آج کے نوجوانوں کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے، اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ تاخیر سے شادی ہونا ہے، سب سے بڑی پرابلم ہے۔ اس کی وجہ سے وہ بہت ساری بری عادتوں کا شکار ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب ذہن خراب ہو جائے گا تو پھر اچھے کام میں دل کہاں لگے گا؟ کچھ وقت گزرنے کے بعد خود اس نوجوان کے دل میں گلٹ محسوس ہوتا ہے، اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، لیکن یہ ایسی لت ہوتی ہے کہ چھوٹنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ میں نے خود ایسے نوجوانوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس بیماری سے کیسے چھٹکارا پائیں۔ تو ہم وقت پر بچوں کی شادی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔